کہ یہ قصہ اور احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا توریت دینے کا وعدہ فرمایا اور ان کے طور سینا پر تشریف لے جانے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز، اور جب وعدنا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، اس سے یا تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی اے بنی اسرائیل اس قصے کو یاد کرو، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ واقعہ بھی یاد دلاؤ۔ وعدہ کرنے کے معنی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم نے یعنی رب نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا وعدہ فرمایا، اور انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر حاضر ہونے کا وعدہ کیا 40 لیلتاً 40 راتوں کا۔ یہاں پوری مدت بیان فرمائی گئی۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتیں طور سینا پر قیام کرنے کا حکم تھا، لیکن جب آپ یہ میعاد پوری کر چکے اور 30 دن روزے رکھ چکے اور بارگاہ الہی میں توریت لینے کے لیے حاضر ہونے لگے، تو اس خیال سے کہ میں نے بہت روز سے مسواک نہیں کی، شاید منہ میں بو ہو، آپ نے مسواک کر لی۔ حکم الہی آیا کہ اے موسیٰ، تم نے منہ سے وہ خوشبو دور کر دی جو ہم کو مشک سے زیادہ پیاری تھی، لہٰذا 10 روزے اور رکھو تاکہ تمہارے منہ میں پھر وہی خوشبو پیدا ہو۔ یہ دونوں مدتیں مل کر 40 بنی، اس لیے قرآن کریم میں یہاں 40 فرمایا گیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑا، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی تعجب ہے کہ ہماری اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بنی اسرائیل نے بچڑے کو بنا لیا۔ بنانے سے یا تو گائے کو معبود ماننا مراد ہے، یعنی تم سب نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا یہ کہ تم نے بچڑا تیار کر لیا، اگرچہ صرف سامری نے ہی بچڑا بنایا تھا، لیکن کیونکہ سب نے اس کی مدد کی تھی کہ سامری کو سونا اور جواہرات دیے تھے اور آگ وغیرہ ڈھونک کر اس کا ہاتھ بھی بٹایا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ تم سب نے بنایا، یعنی تم نے بیل جیسی چیز کو بچڑا مان لیا۔ تم تو فرعونیوں سے بھی بدتر نکلے۔ من بعد ہی، ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور سینا پر جانے کے بعد یا اس وعدے کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، ظالمون، ظلم کرنے والے یا ظالم، یعنی تم نے یہ کام بے خبری سے نہ کیا، یعنی جو انہوں نے بچڑے کو معبود مانا تھا انہوں نے بے خبری میں نہ مانا تھا بلکہ جان بوجھ کر مانا تھا، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا فیض پا کر، لہٰذا تم بہت بڑے ظالم ہو۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ یہ قصہ اور احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا توریت دینے کا وعدہ فرمایا اور ان کے طور سینا پر تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور تم بڑے بے انصاف ہو کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اس بچڑے کو خدا بنانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے چلتے وقت فرعونیوں سے قیمتی زیور مانگ لائے تھے، مگر ان کو ان زیورات کا استعمال جائز نہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں مسلمان غنیمت کا مال استعمال نہ کر سکتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک سنار تھا، کیونکہ وہ سنار قبیلہ بنی سامرا کا شخص تھا، اس لیے سب اس کو سامری کہتے تھے۔ یہ شخص فن زرگری میں بڑا ماہر تھا اور منافق تھا۔ اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی موجود تھی، جو وہ فرعونیوں کے غرق ہوتے وقت وہاں سے اٹھا لایا تھا۔ جب بنی اسرائیل دریا پار کر کے نکلے تو راستے میں انہوں نے ایک قوم کو گائے کو پوجتے ہوئے دیکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی پروردگار کی ایک صورت بنا دو تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کر عبادت کریں، جس سے ہمارا دھیان نہ بٹے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا تھا، مگر ان کی اس بات سے سامری نے پتہ لگا لیا تھا کہ بنی اسرائیل میں مخلوق پرستی کا مادہ موجود ہے، اور اگر انہیں بہکایا جائے تو یہ آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اس کا اصل واقعہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے 30 دن کا وعدہ فرما کر کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے یکم زکات سے عبادت شروع کر دی۔ آپ 30 زکات کو مسواک کر کے توریت لینے کے لیے کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ حکم الہی آیا کہ اے موسیٰ، تم نے وہ خوشبو دور کر دی جو ہم کو مشک سے زیادہ پیاری تھی، لہٰذا 10 روزے اور رکھو۔ اس وجہ سے آپ کو 10 دن اور ٹھہرنا پڑ گیا۔ ادھر 30 دن گزرتے ہی اسرائیلیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ پہلے تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ ہم اس زیور کا کیا کریں۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زیور کو جلا کر راکھ کر دو اور اس کی راکھ زمین میں دفن کر دو۔ خیال رہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہو کر وہاں موجود تھے۔ تب سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تمہاری ہی طرح ہیں، صرف جادوئی عصے کی وجہ سے یہ معجزے دکھاتے ہیں اور تم سے بڑھ گئے ہیں۔ تم لوگ سارا سونا میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے اس سے بھی عجیب تر جادوئی چیز بنا دوں گا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں کیونکہ ان کے آنے کی میعاد گزر گئی ہے۔ ان لوگوں نے سارا سونا سامری کو دے دیا، اور سامری نے سونا گلا کر اس سے نہایت خوبصورت بچڑا بنایا
اور جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی اس کے منہ میں ڈالی، جس سے اس بچڑے میں حرکت پیدا ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس بچڑے کے ناک میں کچھ سوراخ تھے جس میں سے ہوا گزر کر آواز پیدا کرتی تھی، جیسے آج کل بانسری اور سیٹی وغیرہ ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ آواز خاک کی تاثیر سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بچڑا حرکت بھی کرتا تھا۔ سامری نے اسرائیلیوں سے کہا کہ دیکھو خدا نے اس میں حلول کیا ہے، یعنی اس بچڑے میں خدا آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ وہ لوگ اس کے بہکانے میں آ گئے۔ ایک بڑے خیمے میں یہ بچڑا کھڑا کیا گیا، مرد اور عورتیں وہاں جمع ہو گئے، کوئی اس کی عبادت کرنے لگا اور کوئی اس کے سامنے گوشہ نشین ہو گیا، سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے۔ باقی سارے اس میں مبتلا ہو گئے اور ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، دوسرا گروہ وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین میں مشغول ہوا اور اس عبادت سے لوگوں کو روکتا رہا، تیسرا گروہ وہ جو خاموش رہا، نہ انہوں نے عبادت کی اور نہ اس سے انکار کیا۔ پہلا اور تیسرا گروہ عطاب میں آ گیا اور دوسرا گروہ سلامت رہا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں ذی الحج دوپہر کے وقت توریت شریف عطا ہوئی اور رب تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم غفلت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سخت غمگین ہوئے اور وہاں سے بہت جلد واپس آئے اور اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور غصے سے توریت شریف کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر گئیں یا گرا دیں، اور آپ اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے کہ تم نے بنی اسرائیل میں شرک کیوں ہونے دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو بہت روکا لیکن یہ نہ مانے۔ آپ کے پاس توریت شریف کے کل 7 حصے تھے، مگر تختیوں کے گر جانے سے 6 حصے غائب کر دیے گئے اور ایک حصہ جس میں صرف ضروری مسائل تھے باقی رہا، وہی بنی اسرائیل کو ملا۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل سے باز پرس کی کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سامری نے بہکا دیا تھا۔ تب آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم دیا اور سامری کے حق میں بد دعا فرمائی اور بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں پھینک دی۔ بعض پجاری بنی اسرائیلیوں نے اس دریا کا پانی پی لیا جس میں بچڑے کی راکھ پھینکی گئی تھی۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔